فلم جو ہے دا لیجنڈ آف مولا جٹ، اس میں ناصر ادیب صاحب کی کہانی اور مکالمے، ان کا کامیابی میں کتنا دخل ہے؟ بہت زیادہ دخل ہے، بلکہ جب شروع میں فلم بنانے کا میں سوچ رہا تھا تو جس طرح کی میں نے فلمیں دیکھی، میرے جو انفلوئنسز تھے، مجھے تھا کہ اب باہر بھی جس طرح فلمیں بن رہی ہیں وہ بہت زیادہ ایکشن اور ویژول پہ چلتی ہیں، اور مجھے تھا کہ اس میں ڈائلاگ کم سے کم ہوں اور زیادہ سے زیادہ اس میں ان کے بغیر دکھایا جائے، فلم بنائی جائے۔ جب وہ اسکرپٹ پہ کام ہو رہا تھا تو ان کی بہت ساری پرانی فلمیں، اور وہ فلمیں اتنی کامیاب کیوں تھیں؟ تو وہ ناصر صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا شیکسپیئر کا اپنا ایک سٹائل تھا، تو یہ پنجابی مجھے لگتا کہ وہ شیکسپیئر ہے، کہ جو ان کا ایکسپریشن تھا، جو ایک سٹائل تھا، تو مجھے لگا کہ اس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا بلکہ استعمال کرنا ہے، اور ان ڈائلاگس کے ارد گرد فلم بنانی ہے۔ اور یہ اب ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے جب فلم اتنی کامیاب ہوئی ہے کہ لوگ وہ ڈائلاگس گھر لے کے جا رہے ہیں۔ پرانی کہانی ہے اور جو نئی کہانی ہے مولا جٹ، میں نے ان سے پوچھا، یہ کہتے ہیں کہ کردار تو اس کے صرف میرے ذہن کی اختراع ہیں، یہ کوئی حقیقی کردار تو نہیں تھے۔ تو آپ نے کوشش کی کہ کوئی ریلیٹ کیا جائے ہسٹری سے یا کسی اور چیز سے؟ اس میں سب کچھ جو ہے وہ کوشش تھی کہ نیا ہو اور فرق ہو، جو سملر ہو پہلے سے، وہ تھے ڈائلاگس، یعنی کہ وہ ہم نے پرانے پنجابی سنیما کا جو ایک سٹائل ہے ڈائلاگس کا، وہ اس بار پھر سے یوز کیا اس کو، لیکن جو کردار ہیں ان کو پھر ہم نے تھوڑا اور ایوالو کیا اس فلم کی سٹائل کے حساب سے۔ آپ ایک نوجوان خون، یہ ایک پرانے تجربہ کار، جی یہ جو امتزاج تھا، یہ جو ملاپ تھا، اس میں ظاہر تضادات بھی آئے ہوں گے، آپس میں اختلافات بھی ہوں گے، اور کئی چیزوں پہ ظاہر ہے ایک دوسرے سے سیکھا بھی ہوگا۔ کون سا ایسا مرحلہ آیا جب تضادات آئے؟ ہم شروع میں بات کرتے تھے یا ناصر صاحب کوئی مجھے چیز سمجھا رہے ہوتے تھے تو وہ ہم ایک، جیسے کہتے ہیں ایک پیج پہ نہیں تھے، تو یہ کوئی اور بات کر رہے ہوتے تھے، میں کوئی اور بات کر رہا ہوتا تھا، لیکن اس میں تو ان کو ہی کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ میں ایز اے ڈائریکٹر تھا، اس کے پیچھے ایک ویژن تھی، تو میں اس کو چینج نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ پرانے سنیما کی طرف میں نہیں جانا چاہتا تھا، ان کو آنا پڑنا تھا پورا ہماری طرف، اور وہ اس ایج میں اور اتنے ایکسپیرینس کے بعد اور اتنی ایک سٹائل کی فلمیں بنانے کے بعد وہ چینج کرنا اپنے آپ کو، وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو وہ اس کے ایک سال کے بعد نہ ہم ایسے تھے ایسے اشاروں میں بات کر رہے ہیں۔ جی ناصر عزیز صاحب، ظاہر ہے آپ تو ایک منجے ہوئے تجربہ کار پرانی پنجابی فلموں کے مصنف تھے، آپ بلال لشاری جیسے نوجوان کے ساتھ نئے خیالات کا بندہ، جدید ذہن کا آدمی، کیسے آپ کا نبھا ممکن ہوا؟ وہ ایسے ہوا کہ آپ نے پرانے وہ تجربہ کار کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر نوجوان ہے تو میں نابالغ ہوں، میری 18 سال عمر ہے ابھی، تو اس کے ساتھ نبھا اس لیے ہوا، میں حسن پرست آدمی ہوں، تو بڑی مدت کے بعد ایک خوبصورت ڈائریکٹر میرے سامنے آیا تو بیٹھنے کو دل کرتا تھا، بات کرنے کو۔ اصل میں بات یہ سر، جب میں ان کے پاس پہلی بار بیٹھا، میں نے ان کو انٹرول تک کہانی سنائی تھی یہیں بیٹھ کے، تو میں نے چونکہ 50 سال سے کہانیاں سنا رہا ہوں اور چہرے پڑھتا ہوں، تو میں نے ان کا آدھی کہانی سنانے کے درمیانی چہرہ پڑھ لیا تھا کہ میری کہانی ان کو پسند نہیں آئی۔ وہ 2-3 منٹ کے دوران انہوں نے ایک کہانی بنائی۔ جب انہوں نے کہانی سنائی تو انہوں نے میرے سے پوچھا، تو میں سمجھ گیا، اپنی غلطی بھی سمجھ گیا اور ان کی وہ جو ذہانت تھی وہ بھی سمجھ گیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ میں نے ان کو جو کہانی سنائی تھی، میں 80 کے دور میں تھا، اور ان کو کہانی چاہیے تھی 2016، اس وقت تھی 2016، اور جس نے 2-4 سال بعد ریلیز ہونا تھا، تو وہ جو گیپ تھا نا اس کو میں سمجھ گیا تھا۔